بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کے مختلف مقامات کا ذکر ہوا ہے، سدرۃ المنتہا بھی اس کے ذیل میں بیان کی گئی ہے۔ بتایا گیا تھا کہ سدرہ بیری کے درخت کو اور منتہا کے معنی انتہا کی جگہ، یہ وہی سدرۃ المنتہا ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سدرۃ المنتہا کی طرف اٹھایا گیا معراج کے واقعے میں، تو دیکھتا ہوں کہ اس کے پھل یعنی بیر ہجر کے مٹکوں کے برابر ہیں۔ ایک جگہ ہے ہجر، وہاں کے مٹکے بڑے بڑے ہوتے تھے پانی کے، یہ گڑھے، اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر ہیں، پتے بہت بڑے بڑے ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ سدرۃ المنتہا کی شاخ کے سائے میں 100 برس تک سوار چل سکتا ہے۔ سدرۃ المنتہا جو سب سے آخر میں 7ویں آسمان میں بیری کا جو درخت ہے وہ اتنا بڑا ہے، اس کی شاخیں اتنی لمبی چوڑی اور پھیلی ہوئی ہیں کہ اس کے سائے کے نیچے 100 برس تک سوار آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر، گاڑی پر سوار ہو کر، آج کل کے زبان میں گاڑی پر سوار ہو کر چل سکتا ہے 100 سال تک۔ یہی فرمائے کہ اس کے سائے میں 100 سوار آدمی چل سکتے ہیں، 100 آدمی گاڑیوں پر سوار ہوں تو وہ اس کے سائے میں چل سکتے ہیں، اتنے لمبے لمبے اس کے سائے ہیں، اتنی لمبی لمبی ٹہنیاں ہیں، شاخیں ہیں اس کی۔ یہ سب حدیثوں کے اندر آیا ہے۔ انہی میں سے ایک بات یہ آئی ہے کہ جنت کے اندر چشمے بھی ہوں گے، بڑی بڑے دریاں نہریں تو ہوں گی، اس کا ذکر پہلا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے پانی کے چشمے بھی ہوں گے۔ سورہ مرسلات میں ارشاد خداوندی ہے، ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون، بے شک متقی لوگ سایوں میں اور چشموں میں اور خواہش کے مطابق میووں میں ہوں گے۔ متقی لوگ کہاں ہوں گے؟ سایوں کے اندر ہوں گے۔ قیامت کا دن بڑا مشکل دن ہوگا، اور اس دن یہ جو دنیا کا سورج ہے جو اتنی دور سے اپنی تپش پھیلاتا ہے اور لوگوں کو پسینہ پسین کر دیتا ہے، یہ بالکل 1.25 نیزے کے فاصلے پر آ جائے گا، اور لوگوں کے پسینے کا کیا عالم ہوگا وہ روایتیں پہلے گزر چکی ہیں کہ کوئی ٹخنوں کے برابر اور کوئی گھٹنوں کے برابر، کوئی ناف کے برابر، کوئی گلے تک اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ اتنا زیادہ گرم ماحول ہوگا۔ اس گرمی اور تپش کے ماحول میں متقی لوگ، اللہ سے ڈرنے والے، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارنے والے لوگوں کا کیا اعزاز ہوگا کہ وہ سائے میں ہوں گے، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، وعیون اور چشموں میں ہوں گے، پانی کے چشمے، ٹھنڈک جس سے ان کو پہنچ رہی ہوگی اور دھوپ اپنی تپش سے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا ہوگا، اور خواہش کے مطابق ان کو وہاں میوے بھی ملیں گے، جس چیز کی خواہش ہوگی، من چاہے گا، دل چاہے گا، تو ہر چیز وہاں انسان کو مہیا ہو جائے گی۔ سورہ غاشیہ میں فرمایا، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ۔ بہت سے چہرے اس دن بارونق ہوں گے، اپنے اعمال کی وجہ سے خوش ہوں گے، اور بہشت بری میں ہوں گے جس میں کوئی لغو بات نہ سنیں گے، اور اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ قیامت کے دن جہاں بہت سارے چہرے بے رونق ہو جائیں گے، اپنے گناہوں کی وجہ سے سیاہی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، وہیں کچھ ایسے نیک لوگ بھی ہوں گے کہ جن کے چہرے بڑے بارونق ہوں گے، بڑے صاف ستھرے ہوں گے، نورانی ہوں گے، چمکتے دمکتے ہوں گے، اور انہوں نے جیسے اعمال دنیا کے اندر کیے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا کہ اس کی جزا کیا ملے گی۔ دنیا میں بتا دیا گیا تھا کہ اگر یہ نیک عمل کرو گے تو یہ اجر ملے گا، یہ نیکی کرو گے تو اللہ کے ہاں فلاں اس کا ثواب ملے گا۔ تو ان نیک اعمال کی وجہ سے، ان نیک اعمال پر ملنے والے اجر و ثواب کی وجہ سے وہ لوگ خوش ہوں گے، خوش ہوں گے، راضیہ، خوش۔ اور فی جنت عالیہ، وہ اونچی درجے کی جنتوں میں ہوں گے، اونچے درجے کے بالا خانوں میں، باغات کے اندر جنتی لوگ، نیک لوگ رہیں گے۔ اور وہ کیسی جنت ہوگی؟ جس میں کوئی لغو بات نہ سنیں گے۔ دنیا کے اندر کوئی ادھر سے گالی دے رہا ہے، کوئی ادھر سے کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی لڑ رہا ہے، کوئی جھگڑ رہا ہے، کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے، کوئی کسی پر الزام لگا رہا ہے، پورا معاشرہ ماحول خراب ہوا پڑا ہوا ہے۔ کہیں بیٹھنا بھاری ہے، جہاں 2 آدمی بیٹھتے ہیں تو ضرور کچھ نہ کچھ کسی کی بات نکل ہی آتی ہے، اللہ ماشاءاللہ کوئی غیبت سے بچ جائے،
ورنہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کا ذکر چھڑ ہی جاتا ہے، آ ہی جاتا ہے، اور جب ذکر کسی کا چھڑ جاتا ہے تو کوئی بات سخت سست بھی زبان سے نکل ہی جاتی ہے۔ لیکن جنت کیسی ہوگی؟ لا تسمع فیہا لاغیہ، اس کے اندر کوئی بھی لغو بات جنتی لوگ نہیں سنیں گے۔ اور فیہا عین جاریہ، اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، پانی کے چھوٹے چھوٹے چشمے ابل رہے ہوں گے، اس سے اور ماحول بڑا رنگین ہو رہا ہوگا، بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہوگا۔ مفسر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ عین جاریہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں انما ھذا جنس، یعنی فیہا عیون جاریات کا مطلب یہ ہوا کہ جنت میں بہت سے چشمے جاری ہیں۔ عین بصیغہ واحد آیا ہے، اس سے جنس مراد ہے جو قلیل و کثیر سب پر صادق آتی ہے۔ جنت کے چشموں کا ذکر جنت کے باغات کے تذکرے میں بھی گزر چکا ہے اور ابھی مشروبات کے بیان میں بھی آتا ہے۔ فائدہ سورہ غاشیہ کی آیت میں فرمایا ہے کہ جنت میں کوئی لغو بات نہ سنیں گے، یہ مضمون دوسری آیت میں بھی وارد ہوا ہے، سورہ نبا میں ہے لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، کہ وہاں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے نہ جھوٹ بات۔ اور سورہ واقعہ میں ارشاد ہے لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، یعنی وہ حضرات وہاں نہ بک بک سنیں گے نہ کوئی بیہودہ بات۔ حاصل سب کا یہ ہے کہ اہل جنت کا دل و دماغ اور تمام اعضاء و جوارح ہر طرح کی عافیت میں ہوں گے، ناگواری لانے والی کوئی بھی چیز نہ نظروں کے سامنے آئے گی، نہ کانوں میں پڑے گی، نہ وہاں بک بک جھک جھک کا کوئی کچھ کام ہوگا، نہ لڑائی جھگڑے کا موقع آئے گا، آپس میں نہ تو میں ہوگی، نہ کوئی کسی پر فقرے کسے گا، نہ طنز کرے گا۔ ایک الگ ہی ماحول ہوگا جس کا دنیا سے، دنیاوی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جنت کے مشروبات سورہ دہر میں ارشاد ہے ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، بے شک نیک لوگ ایسے جام سے شرابیں پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، ایسے چشمے سے جس سے خدا کے خاص مقرب بندے نوش کریں گے، اور جس کو وہ خاصان خدا جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے۔ کیسی شراب کے کیسے چشمے ہوں گے کہ ان چشموں کو آدمی کہیں بھی لے کر جا سکتا ہے، یہ نہیں کہ بھئی جہاں وہ بہہ رہا ہے کنواں یا چشمہ وہاں ہمیں پینے کے لیے جانا پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں گھومنے کے لیے جا رہے تو اللہ تعالیٰ ایسے انتظام فرما دیں گے کہ وہ شراب کا چشمہ ہمارے ساتھ ساتھ چل پڑے گا، اور وہاں من کرے گا تو وہاں بھی مل جائے گی شراب۔ لیکن کون سی شراب ہوگی؟ یہ جنتی شراب ہوگی، شراب کافور کی اس میں ملاوٹ ہو۔ تفسیر در منصور میں ابن شوذب سے مروی ہے کہ جنتیوں کے ہاتھ میں سونے کی چھڑیاں ہوں گی، اور ان چھڑیوں سے جس طرف اشارہ کریں گے نہریں اسی کی طرف چل پڑیں گی۔ اللہ، جیسے دنیا کے اندر ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی کہ ریموٹ دباؤ بٹن گاڑی ادھر بھاگ جاتی ہے، جہاز چھوٹے بچے کھیلتے ہیں ادھر بھاگ جاتے ہیں، اتنی دور دور سے کور کرتے ہیں، ہوتے بھی ہیں۔ تو بھلا جب دنیا میں ہو سکتا ہے تو اللہ کی جو جنت ہے، اللہ کا جو نظام ہے، وہ تو بہت ہی عالی اور عالی شان ہے۔ تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ جنتیوں کے ہاتھوں میں ایک ایسی چھڑی دیں گے، جادوئی چھڑی، کہ جس سے وہ جو چاہیں گے ہلائیں گے اور اس کو جہاں چاہ لے جائیں گے۔ تفسیر معالم التنزیل میں یفجرونہا تفجیراً کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جنتی حضرات اپنی منزلوں اور محلوں میں جہاں چاہیں گے لے جائیں گے۔ یہ جو فرمایا ہے کہ جامع سلام میں کافور کی آمیزش ہوگی، اس سے دنیا کا کافور نہ سمجھ لیا جائے، وہ جنتی کافور ہوگا جو دل و دماغ کو تفریح اور تقویت پہنچانے کے لیے اور شراب میں ایک طرح کی خاص لذت اور کیفیت لانے کے لیے ملایا جائے گا۔ چنانچہ چند آیات کے بعد ارشاد ہے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، اور وہاں ان کو ایسا جام پلایا جائے گا جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، یعنی ایسے چشمے سے ان کو پلایا جائے گا جس کا نام سلسبیل ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اہل جنت کی شراب میں سونٹ کی بھی آمیزش ہوگی، لیکن اس سے دنیا کی سونٹ نہ سمجھ لی جائے، یہ وہاں کی سونٹ ہوگی جو شراب کے مزے کو دوبالا کر دے گی، اور اس سے شوق اور خوشی کی کیفیات پیدا ہوں گی۔ یہاں ایک چشمے کا نام سلسبیل فرمایا ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اس کو سلسبیل کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اہل جنت کی مرضی کے مطابق جدھر کو وہ چاہیں گے جاری ہوگا، سبیل۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ خوب تیزی کے ساتھ بہنے کی وجہ سے اس کا نام یہ تجویز ہوا۔ زجاج رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اس کو سلسبیل اس لیے کہا جائے گا کہ اس کی شراب نہایت ہی آسانی اور روانی سے سلامتی کے ساتھ حلق میں اتر جائے گی۔
مفسر ابن کثیر تسمى سلسبیلاً کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ زنجبیل جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ سورہ تطفیف میں ارشاد ہے ان الابرار لفی نعیم علی ارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون۔ بلا شبہ نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، مسحریوں پر دیکھتے ہوں گے۔ اے مخاطب تو ان کو چہروں میں نعمتوں کی بشاشت سے پہچان لے گا۔ ان کو پینے کے لیے شراب خالص سربمہر ملے گی، اس پر مشک کی مہر ہوگی، اور حس کرنے والوں کو ایسی چیز کی حس کرنی چاہیے، اور اس شراب کی آمیزش تسنیم سے ہوگی، یعنی ایسے چشمے سے جس سے مقرب بندے پئیں گے۔ شراب کی بھی کوالٹی ہوگی، عام جنتیوں کے لیے الگ، خاص لوگوں کے لیے الگ، اور خاص VIP لوگوں کے لیے الگ۔ تو اللہ نے ان سب چیزوں کا الگ الگ ذکر فرمایا۔ رحیق مختوم یعنی شراب خالص، اس میں تسنیم کی ملاوٹ ہوگی۔ تسنیم اہل جنت کی سب سے زیادہ بہتر اور عمدہ شراب ہوگی۔ اس کا چشمہ بہتا ہوگا، اور چشمے سے مقربین خاص بندے پئیں گے، اور اصحاب الیمین جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، ان کی شراب میں چشمے سے آمیزش کی جائے گی۔ بہرحال ہمیں تو کوشش کرنی ہے کہ اللہ کی رضا اور رضوان کسی طرح نصیب ہو جائے، لہذا اس کے لیے ایسے اعمال کریں کہ جن اعمال سے اللہ راضی ہوتے ہوں۔ جب اللہ راضی ہو جائیں گے تو جنت بھی مل جائے گی، جنت کی ساری نعمتیں بھی مل جائے گی، اور ہمیشہ ہمیشہ کامیابی ہمارے ہاتھ آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات اور اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔